اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 98ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج 2 آیات یعنی 94ویں اور 95ویں آیات کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیں، پھر ان کا اردو محاوراتی ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو کہ جلد وہاں پہنچ جاؤ۔ اور دوسری آیت، یقین جانو کہ یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تو ظالموں کے ڈھکے چھپے حال سے باخبر ہے۔ ناظرین، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو۔ یہاں آخرت کے گھر سے مراد جنت اور وہاں کے انعامات ہیں۔ یہودیوں کی ایک خام خیالی تھی اور آج بھی ہے کہ بس وہی جنت کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں۔ جنت کے بارے میں ان کے ان خیالات کا توڑ اس آیت میں موجود ہے، اور نہایت منطقی طور پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے اور تم ہی اللہ کی پسندیدہ قوم ہو اور تم ہی کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں بنی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ساری نعمتیں تمہیں تمہاری موت کے بعد ہی میسر آنے والی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم جلد از جلد موت کے راستے اللہ کے یہاں پہنچ جاؤ اور ان نعمتوں کو حاصل کر لو۔ ظاہر ہے تمہیں تو موت کی تمنا کرنا چاہیے اگر واقعی تم لوگ سچا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن یہ تو تم کبھی نہیں کرو گے۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی مار تھی کہ یہودی تڑپ کر رہ گئے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یقین جانو کہ یہ لوگ ایسی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے ہیں۔ اللہ ظالموں کے ڈھکے چھپے حال سے باخبر ہے۔ یعنی مذکورہ نفسیاتی حملے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اس آیت کے حملے سے جابر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تو دنیا پرست ہیں اور انہیں آخرت کی زندگی سے کیا غرض۔ ناظرین، مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ یہودیوں نے من گھڑت اور جھوٹی آرزوئیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ موت کے بعد صرف وہی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کے تنہا وارث ہوں گے، ان کے سوا دنیا کی قوم نہیں بخشی جائے گی اور نہ جنت میں داخل ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اور آیت نمبر 80 میں بھی ارشاد فرمایا گیا
کہ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهان ان كنتم صادقين برهانكم ان كنتم صادقين۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہہ دو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 80 کا مطالعہ کریں اور اس کی تلاوت کریں تو کہا گیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ یہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھئے، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس من گھڑت اور جھوٹے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عام فہم دلیل سے غلط ثابت کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت کے تنہا تم ہی وارث ہو اور تم ضرور جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر بہشت میں جائے گا اسے موت کی تمنا کرنے میں تعامل نہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جنت میں ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہوں گی، اس لیے جو شخص بہشت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اس دنیا کا رخ کر لے تاکہ ان مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کے آرام کی زندگی حاصل کر سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ موت کے وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہی دلیل یہودیوں کے سامنے پیش کی گئی کہ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے اور وہاں سوائے تمہارے کوئی قوم نہیں جائے گی تو اپنے اس دعوے کی سچ ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ناظرین، مباہلہ اور یہودی مع نصارہ کے عنوان سے تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایک پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشنگوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہیں آئے، اس لیے وہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہیں دیکھ پاتے۔ سورہ جمعہ میں بھی اس طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے، جیسے 62ویں سورہ کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یعنی ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ اگر تم اپنے زعم میں سچے ہو۔ اسی طرح 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے اولاد اور اس کے پیارے ہیں۔ دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا گیا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یعنی جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق
میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹے کو ہلاک کر، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا اس لیے تیار نہیں ہوئی اور اس کا کذب سب پر کھل گیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا جو تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی آؤ ہم تم دونوں اپنی اولادوں بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے، لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم فوراً برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مباہلہ سے انکار کر دیا، جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب سے بھی جو کچھ کہا گیا وہ 19ویں سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں موجود ہے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ دونوں فریق مل کر جھوٹ کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں، اور اس اعلان کے سنتے یہود تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا اور وہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز موت طلب نہیں کریں گے۔ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں، کیونکہ کفار کے لیے دنیا جنت ہے، ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ رہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں ان عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، مگر انہیں یقین تو تھا لیکن ان کی اپنی سیاہ کاریاں بھی ان کے سامنے تھی، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پالی تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔ یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے ناظرین گرامی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وقت طویل ہو چکا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے آیتوں کی تفسیر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ